اگر والدین بقید حیات ہوں اور پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کرے؟ جو چیز والدین جس کے حصے میں دے دیں وہ لے لے یا شریعت کے اس میں قوانین ہیں؟ دیکھیے، میراث جو تقسیم ہے، میراث کا جو حکم ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد باپ کا انتقال ہوا تو اس کے جو وارث ہیں، مثلا اس کی بیوی ہے، اس کے بیٹے بیٹی، ماں باپ، یہ ان سب کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام مجید مقرر فرمایا کہ بیٹا مرا تو ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اس بیٹے کی جو بیوی ہے اس کو کتنا ملے گا، یا عورت مری تو اس کے شوہر کو اس کے مال سے کتنا ملے گا۔ یہ میراث کا جو حکم ہے کہ اب یہ حکم شرع ہے، ارث جو ہے وہ حق شرع ہے، اس میں کوئی جو ہے ترمیم نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ بیٹا بیٹی دونوں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم فرماتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی جتنا 2 لڑکی کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب کوئی یہ چاہے وصیت بھی کر جائے باپ کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے بیٹے بیٹی برابر برابر بانٹ دینا، نہیں بٹے گا، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق جو ہے میراث تقسیم ہوگی۔ یہ کب ہے؟ مرنے کے بعد کے۔ لیکن زندگی میں وہ مالک ہے، جس کا مال ہے، چاہے وہ باپ ہے یا ماں ہے، جس کا مال ہے، اب اس کو مرض وفات سے پہلے یعنی وہ بیماری جس میں اس کا انتقال ہوا، اس میں اس کو اختیار نہیں ہوتا دینے کا، وصیت کر سکتا ہے لیکن جہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو زندگی میں مرض وفات سے پہلے ہر عاقل بالغ انسان کو اپنی ملکیت کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرو تو عدل کرو، عدل کرو، انصاف۔ کسی کو جو ہے بغیر کسی دینی ترجیح کے زیادہ مت دو۔ اگر میں زیادہ دیتا تو لڑکیوں کو زیادہ دیتا، یہی فرمایا۔ تو اگر اپنی زندگی میں کوئی باپ تقسیم کرے اولاد کے درمیان تو بیٹی کو بھی بیٹے کے برابر دے۔ وہ جو ہے کہ 2 بیٹی کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے، وہ مرنے کے بعد ہے۔ زندگی میں اگر باپ اپنی اولاد میں تقسیم کرے تو جتنا ایک بیٹے کو دے اتنا ہی ایک بیٹی کو بھی دے، اور یہ کہ صرف کہہ کے نہیں جائے۔ اگر صرف کہہ دیا تو پھر مرنے کے بعد وہی میراث والا حکم جاری ہوگا۔ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس کو دے تو مالک بنا کر اس پر قبضہ بھی دے دے۔ قبضہ دے دیا تو اب اس کا ہو گیا، اب مرنے کے بعد اس کا شمار جو ہے اس کے ترکے میں نہیں ہوگا، وہ تو دے دیا زندگی میں۔ اب جو بچا تھا اس کے پاس اس کی ملک کا، اس میں جو ہے یہ میراث جاری ہوگی، حکم شرع جاری ہوگا۔ اب یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی اس کو میرے باپ نے جو اس کو اپنی زندگی میں ایک فلیٹ دے دیا تھا اب کیا رہ گیا، نہیں، وہ جو زندگی میں دیا، قبضہ کر لیا، وہ تو اس کے لیے گفٹ ہوگا، وہ تحفہ ہو گیا، اور اب یہ حکم شرع ہے۔ اس میں جیسے اور بیٹوں کو ملے گا اس کو بھی ملے گا جس بیٹوں کو اس نے دیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ زندگی میں دے تو حضور فرماتے ہیں اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو، بلا کسی دینی ترجیح کے کسی کو ترجیح مت دو۔ مثلا ایک عالم دین ہے، دین کا کام کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو اب جو ہے جو دینی ترجیح ہے اس کے مطابق اس کو باپ زیادہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ تو بہرحال اگر زندگی میں دے تو کسی کا حصہ مقرر نہیں ہے، دینے والے کے ثواب دید پر ہے، وہ کم اور زیادہ دے سکتا ہے، لیکن اس حدیث کو پیش نظر رکھے کہ اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان اگر تقسیم کرو اپنی زندگی میں تو برابر کرو، عدل کرو، بلا وجہ جو ہے ناانصافی مت کرو۔ اور مرنے کے بعد جو ہے وہ تو حصہ مقرر ہے، جس کا جو حصہ شرعاً ہوگا وہ اس کو دیا جائے۔